اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رحمۃ اللہ بلوچ اسلامی وظیفہ چینل رحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کو یہ سنا ہوگا جو سنیے، انہوں نے اپنے مادری دولت دنیا اپنے ہاتھوں کا ضمن کیا تھا۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کر پھینک کر دیا تھا۔ ان کے پاس نہ اونٹ تھا، نہ گھوڑا تھا، نہ بیڑیا تھا اور نہ بکری تھا، نہ سامان تھا، نہ مکان تھا، نہ کاغذ غذا تھا، نہ پانی تھا، نہ برتن تھا، نہ جسم تھا، نہ کپڑے کا ایک تھیلا نہ تھا۔ مادر ذات اور سمجھ رہا تھا اب میں مومن ہو گیا۔ ماں نے پوچھا تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا اب میں حضرت علی رضی اللہ کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہوں گا مجھے ستر پوشی کے بعد ماں نے ایک کمبل دیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے وہی اس کمبل کے 2 ٹکڑے کے لیے ایک ٹکڑا تانے بدن کے طور پر باندھ دیا، دوسرے چادر کے طور پر، اور یہ مومن اور اس حال میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریک اپنے قوت ختم کر چکا تھا۔ کائنات میں سورج کا استقبال کرنے کا بیدار ہو رہے تھے۔ پرندے اللہ کی طرف آمد مصروف تھا۔ روشنی بھیگ ہوا تھا۔ بادل سیل مسجد نبوی میں کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ذوالنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مسجد نبوی میں داخل ہوا اور ایک دیوار کے ساتھ نیک ٹیک لگا کر آفات ہدایت کے طلوع کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سین مسجد کے ذرا نے خوش آمد کا ترانہ معلوم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قدم مبارک رکھا تھا تو حضرت عبداللہ ذوالنون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ایک فقیر، مسافر، عاشق، جمال طلبہ، دیندار، میری نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات سننے کے بعد یہاں ہماری قریب ٹھہرا۔ مسجد میں رہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ کا نام رکھا اور صحابہ سپاہ میں شامل کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کا یہ بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا تھا اور آیت ریحانی برا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اے دوست اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کو نماز میں خلل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فاروق انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ کے رسول کے سب سے کچھ چھوڑا چکا ہے۔ اطاعت مل گیا کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل پیسے روم جنگ کے تلے جمع ہوئے۔ وہ رومی فوجی کے ساتھ مل کر مسلمان پر حملہ وار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا تو حضرت عبداللہ ذوالنون رضی اللہ عنہ جہاد سے نمبر شوق و شہادت سے سرشار تھا۔ اس دھن میں پیدا میں یہ تو رسول اکرم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ کی دعا فرمائے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ رسول اکرم سے فرمائے تم کس درخت کا پختہ ہو؟ حضرت عبداللہ نے رضی اللہ عنہ حلقہ لے کر خوشی سے حاضر خدمت ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسے حضرت عبداللہ رضا کے بازوں پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا خدا کفار عبداللہ کا خون حرام کر دے۔ عبداللہ کا خون حضرت عبداللہ بن نبوت پر کچھ آرام سا رہ گیا، کہنے لگا یا رسول حاضر مند ہوں۔ فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں نکلا
پڑا ہے، اگر بخار سے بھی مر جاؤ گے تو شہید ہو جائے گے۔ اسلام پہنچ تبوک کا پہنچا تو حضرت عبداللہ بن رضی سچ سچ بخار آ گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کا خبر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اجمعین ساتھ تشریف لائے اور ابن حارث فرمایا، روایت کے رات وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ کے ہاتھ میں چراغ تھا تو حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ اپنے ہاتھوں سے میت کو اتار رہا تھا تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر کھڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اپنے بھائی کو آداب سے جب میت لیٹے رکھا دیا گیا تو رسول اکرم فرمایا اینٹ خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت مبارک سے قبر اینٹ لگایا۔ جب ترپین مکمل ہو چکا تھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو فرمایا، الہی میں آج شام تک مرنے والے خوش رہا ہوں تو بھی اسے راضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ جب یہ نظام دیکھ رہے تھے فرمایا، اے کاش میں اس قبر میں آج دفن کیا جاتا ہوں۔ انسانی موت کے دروازے۔ نبوت کے 94 برس کا ذکر تھا۔ ایک روز ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل لعین وہاں پہنچ گیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے گالی دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گالی سن کر چپ رہا تو اس نے ایک پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دیا جس سے خون بہنے لگا تو نبی اکرم چچا حضرت حمزہ رضی اللہ کو خبر ہوا، وہ ابھی مسلمان نہ ہوا تھا تو قرب کے جوش میں ابو جہل کے پاس پہنچا تو اس کے سر پر اس کے زور سے کمان مار کر وہ زخمی ہو گیا۔ حمزہ نے پھر نبی اکرم کے پاس آ گیا اور کہا کہ بھتیجا تم یہ سن کر خوش ہو گئے، میں نے ابو جہل تمہاری بدلہ لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا جان ایسی باتوں سے خوشی نہیں ہوتا کرتا ہے، اگر آپ مسلمان ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تو اس وقت مسلمان ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ غزوہ احد یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔